حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا ایمان افروز واقعہ لے کر آئے ہیں جو اسلام کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ یہ ہے حضرت عمر بن خطاب کا قبول اسلام کا واقعہ۔ وہ عمر جن کے قبول اسلام سے مسلمانوں کو ایک نئی طاقت ملی اور اسلام کو کھل کر پھیلنے کا موقع ملا۔ آئیے اس حیران کن اور پرجوش واقعے کو تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب قریش کے طاقتور قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت مخالفین میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے غصے، طاقت اور دلیری کا یہ عالم تھا کہ کفار مکہ ان کو اسلام کے خلاف سب سے مضبوط ہتھیار سمجھتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب نے ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تاکہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تلوار لے کر نکلے، لیکن راستے میں ایک شخص نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس پر اس شخص نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بھائی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر غصے سے لال پیلے ہو گئے اور سیدھے اپنی بہن فاطمہ کے گھر پہنچے۔ اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر اندر گھسے اور بہنوئی حضرت سعید بن زید کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن نے آگے بڑھ کر اپنے شوہر کو بچایا تو حضرت عمر نے انہیں بھی تپڑ مارا، لیکن بہن کے منہ سے نکلا ہوا ایک جملہ ان کے دل میں تیر کی طرح اتر گیا، عمر تم ہمیں مار سکتے ہو لیکن اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت عمر تھم گئے، کہا مجھے بھی وہ کلام دکھاؤ جسے تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو۔ حضرت عمر نے غسل کیا، پھر سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی۔ آیت کا حسن، الفاظ کی چمک اور دل پر پڑنے والا اثر ایسا تھا کہ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس وقت انہوں نے کہا، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ ڈر گئے، کہنے لگے عمر آیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر نیکی کی نیت سے آیا ہے تو خیر، ورنہ اللہ اسے بھی ختم کر دے گا۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے اور فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور صحابہ نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ محترم ناظرین، حضرت عمر بن خطاب کے قبول اسلام سے اسلام کو ایک نئی طاقت ملی۔ پہلی بار مسلمان بیت اللہ میں باجماعت نماز پڑھنے لگے اور قریش کے ظلم کے سامنے ڈٹ گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کامنٹس میں لکھیں، اللہ ہمیں بھی حضرت عمر جیسی ایمان، جرأت اور صداقت عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔